الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں اور قربانیوں کا زمانہ بھی قریب ہے. تاہم موجودہ مسلمانوں کے حالات ملکی اعتبار سے بہت زیادہ ابتر ہیں اور مختلف عنوانات سے انہیں پریشان کیا جاتا ہے. برسوں سے جو ایک ہندو دہشت گرد تنظیم کی آبپاشی اور عداوت کے جو بیج بوئے گئے تھے وہ برق بار دکھلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے گرم گرم لہو کے پیاسے ہیں. تاریخ اسلام اگر ہمارے سامنے ہو تو ان پریشان کن حالات میں انشاءاللہ ہمارے لیے رہنمائی کی شکلیں اور اطمینان صبر و تحمل کی منزلیں آسان ہیں. ان تمام تر حالات کے باوجود ہمیں اس ملک میں رہنا اور ہمارا اسلامی جو تخصص ہے اور جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنا ہے.
آئے گی، استقامت کی، جماؤ کی، صبر کی، تحمل کی، تو اسے اپنانا پڑے گا۔ اور ان تمام تر حالات میں ہم کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں اور اپنے شعائر پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اس نقطۂ نظر سے آج کی بات کو ایک واقعے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں کعبۃ اللہ میں بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور جو مکی زندگی میں مسلمانوں کو سخت احوال جو پیش آ رہے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے دوچار تھے، جن آزمائشوں سے گزر رہے تھے، وہ سب آپ کے علم میں ہے۔ اس کے دوران ایک جلیل القدر صحابی جنہوں نے دین قبول کیا ہے اور مصائب اور آلام برداشت کر رہے ہیں، آزمائشیں جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہیں۔ ہر زمانے میں آزمائشیں ہماری رہی ہیں، اور اسی آزمائش میں ہمارا امتحان کے ساتھ ایمان بھی باقی رہے گا۔ آزمائش میں تو یا آدمی بکھر جاتا ہے یا نکھر جاتا ہے، دونوں شکلوں میں سے کوئی ایک شکل آتی ہے۔ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حضور کا رخ 17 مہینوں کے بعد کر دیا گیا، تو کچھ کچے لوگ بکھر گئے، پکے لوگ نکھر کر سامنے آئے۔ ان کی مضبوطی اور استحکام اور ان کے ایمان میں کسی قسم کا تذبذب نہیں آیا، وہ اپنی جگہ برقرار رہے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، لیکن سچے ایماندار جمے رہے۔ عام حالات میں ہر آدمی جمع رہ سکتا ہے، لیکن حالات میں اپنے آپ کو ٹکا کر رکھنا اور پکا مسلمان رکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر حضور کی خدمت میں شکایت لے کر آئے، حالانکہ خود سرکار اس سے بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار تھے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آزمائش تو درجوں کے اعتبار سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسی جیسی ایمان کی کیٹیگری اور درجہ ہوتا ہے، اس کے مطابق امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحانی اور قربانی والی ایک لمبی تاریخ ہے۔
کسی موقع پر کھولا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست قربانی دین کی بقا کے لیے سامنے، اس کے بعد سے لے کر جو ہے مصائب اور آلام سے یہ امت گزرتی رہی ہے، اور اس کے قدوہ اور ائمہ دین پر جمے رہے ہیں۔ خباب ابن عرب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حالات کا شکوہ کیا۔ کافرین کا اور دشمنوں کا نرغہ بڑا سخت تھا اور مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ آج ہم اتنی کم تعداد میں نہیں ہیں جتنی کم تعداد میں مکے میں مسلمان تھے۔ آج ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا کہ مکے میں مسلمان کمزور تھے۔ ہاں البتہ ان لوگوں کا جو ایمان کا کیلیبر تھا وہ بہت زیادہ اعلیٰ تھا اور ہمارا بہت ڈاؤن گراف ہے، اس میں ہم کچے ہیں۔ اگر کوئی قوم یہ چاہے کہ مسلمانوں کو دھرتی سے اور ملک سے مٹا دیں تو یہ ایسا ناممکن ہے جیسا کہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آج تک مچھروں کو ختم نہیں کر سکے۔ ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی ضروریت کو کیسے ختم کر ڈالیں گے، لیکن ضروریت کو اپنی بقا کے لیے دین پر جمنا ضروری ہے۔ کوئی چیز انہیں بچا سکتی ہے، کوئی چیز انہیں جما سکتی ہے تو وہ ان کا دین پر جمع رہنا انہیں بچا سکتا ہے۔ دین کا ان کی زندگیوں میں ہونا ان کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کریم کے سائے تلے اپنی زندگی گزارو، اسے پڑھو بھی، اس پر عمل کرو بھی، اس کی تلاوت کرو بھی، اس سے عشق رکھو بھی، اپنی اولاد کو حافظ بناؤ بھی، ان کو دین کے احکام سکھاؤ بھی، ان کو مسجد کی راہ دکھاؤ بھی، انہیں خانقاہوں کا راستہ بتاؤ بھی، تو پھر انشاءاللہ آنے والے جنریشن کو بھی کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ ہر زمانے میں باطل طاقتیں حق کا چراغ بجھانے کی کوشش کریں گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے سربلندیوں کے لیے بھیجا ہے، رسوا ہونے، ختم ہو جانے، مٹ جانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، کیونکہ دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں اور ادیان کی حفاظت کی ذمہ داری اور کتابوں کی ذمہ داری اور دستور کی ذمہ داری حفاظت کی وہ قوموں کو اور ان کے علماء کو دی تھی، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔
حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے تھے کہ اگر ہمارا عمل قرآن کریم کی تعلیمات پر رہے گا اور قرآن کریم کے فرامین پر رہے گا تو دشمنوں کی سازشیں ٹکرا کر ختم ہوتی رہیں گی، بیکار ہوتی رہیں گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مثال دیتے تھے۔ مثال کیا تھی کہ چند بکروں کو ایک پہاڑ کے اوپر غصہ آیا اور وہ بکروں کو یہ پہاڑ ختم کرنے کا خیال آیا کہ ہمیں یہ پہاڑ ختم کرنا ہے۔ حالانکہ وہ پہاڑ سے بکروں کو فائدہ ہی ملتا تھا، کچھ گھاس چارہ ملتا تھا، ان کے کھانے کا نظام بن جاتا تھا، لیکن ان کو بس یہ دل میں بات آئی کہ پہاڑ کو ختم کرو۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ختم کرنے کے لیے کیا ہتھیار استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہم کو اللہ نے سینگ دیے ہیں، یہ سینگ چلائے جائیں اور پہاڑ کو ختم کیا جائے۔ سب بکرے کام میں لگ گئے پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے، وہ بھی ختم ہو گئے، ان کے سینگ بھی ختم ہو گئے اور پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا۔ یہ امت پہاڑ ہے اور جتنی طاقتیں آج کوشش کر رہی ہے مٹانے کی، یہ بکرے ہیں۔ یہ کوششیں ناکام رہیں گی۔ اللہ نے اس دین کو علو کے لیے، بلند ہونے کے لیے بنایا ہے اور وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت تک رہے گا یہ دین، اور ایک جماعت ہمیشہ دین کے اوپر اور حق پر باوجود باطل طاقتوں کے اعتراضات اور الزامات اور تان و تشنی اور رات دن کی حلقہ سرائی کے باوجود حق پر قائم رہے گی، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جب وہ جماعت نہیں رہے گی، جب وہ پیکر محسوس نہیں رہے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حروف کو بھی اٹھا لیں گے، پھر وہ قیامت کا سمع ہوگا۔ اس دنیا سے اس امت کا اٹھنا قیامت ہے، اور قیامت آ نہیں سکتی جب تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے باقی ہیں۔ یہ دنیا کی بیٹری ہے، اللہ اللہ کرنا اور اللہ والوں کا باقی رہنا اس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس امت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ والے موجود ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تمام چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ظاہری بات ہے کہ یہ دین ختم نہیں ہو سکتا، یہ حق مٹ نہیں سکتا۔ یہ حق بلند ہونے کے لیے آیا، مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ سرکار یہ ہم لوگ حق پر ہیں یا غلط ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم کو اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں؟ ہم حق پر ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ اور دشمن باطل پر ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے کہ وہ شرک میں طرح طرح کی علائشات میں طرح طرح کے غلط رسوم میں مبتلا ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ باطل پر ہیں، تو ان کا باطل پر ہونا یقینی
ہمارا حق پر ہونا یقینی ہے، تو سرکار پھر اس قدر تکلیفیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں اور اتنی پریشانیاں جو جھیل رہے ہیں، وہ قیصر و کسریٰ جو باطل پر ہیں وہ آرام سے جی رہے ہیں، ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں اور یہ مکے والے رات دن ہم کو پیس رہے ہیں، یہ کب تک رہے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مقابلہ کر لیں، ان سے دو ہاتھ ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، اب جواب دینے کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اب جواب شروع کیا۔ کہا خباب بہت جلدی حالات سے تھک گئے، یہ اکا دکا جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے پست ہمت مت ہونا، یہ ہمیں پست ہمت کرنے کے لیے ایسے ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان ہمت ہار جائیں، اپنا دین دے بیٹھیں، چھوڑ دیں۔ اس سے زیادہ سنگین حالات مکے میں تھے اور صحابہ نے دین نہیں چھوڑا، اور سرکار اکیلے تھے اور مکہ میں توحید کا نعرہ بلند فرمایا ہے۔ تو جبکہ 20 کروڑ کی تعداد میں ہم ہیں تو کیا ڈر ہے؟ کیا یہ ایک آدھ دو واقعات خلاف توقع فاشسٹ طاقتوں کی طرف سے وجود میں آنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں بھونچال آ سکتا ہے؟ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب جلدی مت کرو، ابھی تو بڑے اور بھی حالات آنے۔ 13 سال کا عرصہ گزارنا ہے مکہ مکرمہ میں، صبر اور تحمل، استقامت اور دین پر جماعوں کے ساتھ، اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے، مشکل حالات سے گزرنا ہے، تکلیفیں برداشت کرنا ہے، مشقتیں اٹھانا ہے، شدت حالات آنا ہے، یہ طے ہے۔ اور تم بہت جلدی تھکے، یہ دین کی سربلندی کا عالم یہ ہے۔ آج اس قدر دبے ہوئے ہیں ہم لوگ، آج اس قدر پٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، لیکن پیشینگوئی سنو، سرکار ایسے حالات میں عجیب پیشینگوئی کرتے ہیں کہ بغیر ایمان والا تو اس کو مان ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک لمبا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ ایک اکیلی عورت اپنی سواری کے اوپر سامان اور روٹیوں کے ساتھ تنہا طے کرے گی، اور راستے میں اس کی مال پر اور اس کی جان پر کوئی نظر ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا امن و امان کا اسلامی دور بھی آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تجھے بلند کرنے کے لیے، تجھے ایک مقام دینے کے لیے، تجھے ایک مرتبہ دینے کے لیے، آزمائشوں کی آگ سے گزرنا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے، اسی سے انسان کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے۔
کتنا جماؤ ہے، کتنا ٹکاؤ ہے، کتنی اس میں استقامت ہے، کتنی اس میں دین کی لگن ہے، وہ تمام سامنے آئے گا۔ امتحان کے ذریعے، بغیر امتحان کے پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ وہ بیچارہ خوشامدیں کر کر کے آخر مر ہی گیا نا، تو خوشامد کرنے کے بجائے آخری دم تک لڑے ہوتے نا۔ جب جان دینی ہے تو اس طرح کیوں دی جائے؟ ٹیپو سلطان کی طرح پوری انگریز فوج کی توپوں کے سامنے اکیلے لڑ کر شیروں کی طرح مرنا، شہادت کی موت مر جاؤ، دو چار کو لے کے جاؤ، یہ منت سماجت، یہ خوشامد نہیں۔ موقع آنے پر اپنے جان کی حفاظت کے لیے مقابلہ کرنا یہ ہمارا حق ہے، جو ہمیں کرنا ہوگا۔ ہمیں تیار رہنا پڑے گا، ورنہ اس طرح راستے میں کتے بلوں کی طرح ہمیں مارا جائے، ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ کل سفر کر رہے تھے تو درختوں پر دوائیں درختوں کو زندہ رکھنے کے لیے چھڑکی جا رہی تھی۔ میں نے کہا ایک طرف حکومت درختوں کو زندہ رکھنے کے لیے دوائیں چھڑک رہی ہے، دوسری طرف انسانیت مر رہی ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی مداوا اور علاج نہیں۔ کب تک کرو گے یہ ظلم؟ ظلم کی ڈالی سدا پھلتی نہیں اور ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، جو حالات سے گزری ہیں، جو حق والے ہیں وہ حالات سے گزرے ہیں، حالات کے دلدل سے نکل کر منزلیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ حالات میں ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال مارے جا رہے ہیں لیکن مجال نہیں ہے کہ زبان پر اللہ کے علاوہ کوئی بات آ جائے، پٹ گئے، زخمی ہو گئے، جسم چھلنی ہو گیا، لیکن دامن مصطفیٰ میں چھو گئے۔ خباب سے پہلے جو لوگ تھے، سرکار کیا باتیں ارشاد فرماتے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی، آج پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات کے لیے سرکار نے بات فرمائی۔ فرمایا جو دین پر قائم تھا اس کو بلایا گیا بادشاہ کے سامنے اور کہا گیا کہ اپنا یہ نیا دین چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتا۔ تو کہا 2 آدمیوں کو بلایا جائے اور جو درخت کاٹنے کے بڑے آرے آتے ہیں وہ آرا منگوایا جائے، اور 2 آدمیوں کو اور 2 جلات کو کام میں لگایا، بیچ کے اندر سر کے اوپر سے آرا گھمانا شروع کرو۔ آرے سے وہ انسان کٹتا جا رہا ہے اور اسے سوال کیا جاتا رہا ہے کہ بتاؤ اب بھی ٹائم ہے، اب بھی ٹائم ہے۔ فرمایا آدھا کٹ گیا، زبان بولتی نہیں ہے، لیکن زبان پر اللہ کے نام کے علاوہ، حق کے علاوہ 2 لفظ ہو کر گر گیا، پھر بھی کچھ نہیں آیا۔ آدھا جسم مٹی کے اندر گاڑ دیا اور پھر مارنا شروع کیا کہ اب بول ہمارے والا نام۔ فرمایا نہیں بولوں گا، یہ آدھا جسم ختم ہو جائے گا، دوسرا آدھا بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا نام نہیں چھوٹے گا، نہ دین چھوٹے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں حق والے لوگ ایسے رہے ہیں کہ ان کے
پر سے لوہے کے کنگے سے کھرچ کھرچ کر نکالا گیا. کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی. الفاظ کتنے آسان تھے کہنے میں، لیکن برداشت کرنے والے نے کس قدر تکلیف برداشت کی ہوگی. لیکن اس کی استقامت کو کتنا سلام پیش کریں کہ اتنا ہونے کے باوجود وہ حق سے نہیں ڈرا. جب اس قدر امتحانات کی بھرمار سے گزر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ فتوحات کے وہ دن بھی دکھائیں گے جب سرکار مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں. 2 رکعت کعبۃ اللہ میں اور بیت اللہ میں پڑھنے کے لیے ترس گیا سرکار، لیکن جس کے پاس چابی تھی 10 سال کے بعد سرکار آئے ہیں. 10,000 کی فوج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تنہا نکل کر جانے والے کو اللہ تعالیٰ نے حق پر جمنے کی وجہ سے، ایمان کے جماؤ کی وجہ سے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ تھکا دیا ان لوگوں کو جو تھکتے نہیں تھے. ظلم کرتے کرتے ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، مجبور ہونا پڑا، پہاڑیوں سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر دیکھنا پڑا. اور غیر اللہ جو 360 لگائے ہوئے تھے بیت اللہ میں، سرکار نے ان کی پیشانی پر لکڑی رکھ کر کہا جال حق و زہق الباطل. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حقیقت میں حق ہمیشہ آنے کے لیے ہے، باطل جانے کے لیے ہے. باطل ابھر جائے گا لیکن حق مٹنے کی چیز نہیں ہے. حق جم کر رہے گا، چاہے دب جائے لیکن مٹے گا نہیں. سرکار نے وہ بت نکال لیے اور وہ بیت اللہ جہاں سرکار کو سجدہ کرنے سے روکا گیا تھا اور ظالم نے کہا تھا کہ اب کے سجدہ کیا تو میں گردن کے اوپر اپنا پیر رکھ کر اس کی گردن ختم کر ڈالوں گا. وہ کہنے والوں کا عالم یہ ہوا کہ بیت اللہ پر کھڑے ہو کر دینے والے نے اسی اللہ کے نام کو بلند کیا جس کو مکہ کی 4 دیواری سے باہر نکلنے سے روکا گیا تھا. میں نے آج آپ کے سامنے آیت پڑھی. رب کائنات فرماتے ہیں قرآن کریم قیامت تک کا وظیفہ ہے مسلمانوں کے لیے، درس عبرت ہے اس میں سامان ہے. بہت اچھی بات کہی ہے اور حق بات کہی ہے. آزمائیں گے اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے اور تمہارے اوپر خوف طاری کریں گے. آج خوف کے بادل چاروں طرف منڈرا رہے ہیں. حالات سے ہم 2-4 ہیں لیکن آج یہ حالات اندر کے ہمارے ایمان سے اپیل کر رہے ہیں، ہم کو پکار رہے ہیں، ہم کو بلا رہے ہیں. آؤ صحابہ کی تاریخ پڑھو، آؤ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھو. ہمت مت ہارو. حالات آئیں گے، ہمت ہار جاؤ گے، دین سے دور چلے جاؤ گے. مسجدیں چھین جائیں گی، جمے رہو مسجدوں میں، نمازیں پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کا وظیفہ جاری رکھو اور دعا کرو لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ تعالی ہمارے ایمان پر ہمیں استقامت اور دوام عطا فرمائے اور جو حضرات ایسے مصائب اور آلام سے پریشان ہو کر اور شہید ہو کر چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اس تکلیف برداشت کرنے کو جس نے ہمیں بیدار کر دیا، اندر سے ہمارے اندر ہلچل پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور عافیت کے ساتھ دین پر جماع نصیب فرمائے. ایک شعر کے ساتھ بات ختم کریں گے. آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہیں کی جن پہ ہوتا ہے کرم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ